اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ اپنے فضل سے انہیں صلہ دیتا ہے، اچھا انعام دیتا ہے، ان کے لیے جزائے خیر ہے۔ لیکن اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ایمان مقدم ہے۔ مقدم کا مطلب پہلے، ایمان مقدم ہے اور عمل اس کے بعد۔ ایمان لا کر جو نیک کام کریں گے وہ عبادت کا درجہ پائیں گے، ان کا ثواب ملے گا۔ نیک عمل کی جزا، ہم کوئی بھی نیکی کریں تو اس کی جزا، اس کا اچھا بدلہ، اس کا انعام ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اس کے فضل پر اس کو پتا ہے میں نے کس نیت سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا میں نے غلط کمائی کی ہے، غلط پیسہ اللہ کی راہ میں لگایا ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ مثلا ایک شخص کو لاٹری میں انعام مل گیا، اس نے اس لاٹری کے پیسے سے کہا کہ جی میں مسجد میں لگا دیتا ہوں، میں قرآن چھپوا دیتا ہوں، میں نیکی کے کام۔ تو یہ جتنے وہ کرے گا، لوگوں کو تو شاید نہیں پتہ چلے گا، مگر اللہ کو تو معلوم ہے کہ وہ پیسہ جس کا وہ مالک نہیں تھا، غلط کمائی تھی، اگر اس نے نیکی میں بھی لگائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس پیسے کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو دے دے تاکہ اس کا وبال اس پر نہ رہے۔ ہم اس بات پر بھی توجہ نہیں دیتے، چنانچہ حدیث شریف میں انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بس یہی کہے گا کہ آنے دو، کسی طرح پیسہ آ جائے۔ تو جنہوں نے پیسے کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے، انہیں خیال رکھنا چاہیے اور ہوش میں رہنا چاہیے۔ بے ایمان، جس کا ایمان نہیں ہے، اس کی کسی نیکی کا ثواب نہیں ہے۔ یہ یاد کر لیں، جو بے ایمان ہے اس کی کسی نیکی کا ثواب نہیں، کیونکہ ایمان کا ذکر اللہ نے عمل سے پہلے کر دیا۔ آمنو پہلے وعملوا الصالحات بعد میں۔ اب کہیں گے کافر لوگ کتنے اچھے کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، تو ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، مگر ان کو ثواب مل نہیں سکتا کیونکہ وہ ایمان والے نہیں۔ ان کے لیے اللہ نے دنیا میں آسانیاں کر دی ہیں، وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نہ ان کے لیے کوئی ثواب ہے، نہ آخرت میں حصہ ہے۔ کافر سے اللہ ناراض ہے، جو کفر کرتے ہیں ان سے اللہ، کہیے گا، ہرگز راضی نہیں ہے۔ کفر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو کفر کی وجہ سے جو بھی کافر ہوگا سزا پائے گا، وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے سامنے حق واضح کیا گیا، بتایا گیا، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا تو وہ سزا کا مستحق ہے، اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب سمجھنے کے لیے آسان بات ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے خلاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا، لازمی بات ہے یہ بغض کی علامت ہے، وہ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، تو کافر کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں جتنی بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ دنیا کی نعمتیں، رحمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی نعمت مل جائے، آپ اس کی قدر کرتے ہیں،
لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام نعمتیں دنیا کی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ اسی لیے رب تعالی نے کیا فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کے متعلق جو لفظ آئے ہیں اس میں چکھنا، ذائقہ دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا کہ ان کو لیذیقکم، ذائقہ چکھائے گا اللہ تعالی۔ اب بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، الیکٹریسٹی آنے کے بعد کتنی ایڈوانسمنٹ آئی، پھر اور انسان نے سائنس کے حوالے سے کتنی ریکوری کی، کتنا کچھ معلوم کیا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، وہ ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں جو مژدہ سناتی، خوشخبری سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے۔ پھر ذائقہ کا لفظ آپ نے دھیان سے سنا، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ کشتی اس کے امر سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو، شکر کرو۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا آپ کو، پہلے جو کشتیاں تھیں ان کو باد بانی کشتی، سیلر بوٹ کہتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے، ہواؤں کے رخ کے حساب سے وہ چلتی تھی، اس لیے قرآن میں اسی کا ذکر آیا۔ اب بھی مخالف ہوا ہو، اگر ہوا مخالف ہے، اگینسٹ ہے، تو بڑے بڑے جہاز بھی اس کو نہیں سہ پاتے، طوفان میں وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں، تو یہ دریائی سفر، اس میں جو ہوا ہے اگر آپ کے موافق نہ ہو تو کیا آپ سفر کر سکیں گے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری سناتی ہیں، آپ کا سفر پورا کراتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کے ذائقے آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی دعویٰ ہو سکتا، ہم کرتے کیا ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، ایک بار پھر سناتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اپنی دانست، جتنی اس کی سمجھ تھی، جتنا اس کا علم تھا، جتنا وہ جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ گناہ کا مطلب نافرمانی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اعمال نامہ سامنے آیا، اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے، کہیے گا۔ وہ شخص بول پڑا، فضل کا کیا مطلب؟ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ تو عدل ہے، تو جسٹس ہے، فضل کی کیا بات؟ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا مطلب؟ میرے عدل سے اس کو، اس نے چونکہ فضل کی بات، میرے منہ سے فضل نکل گیا، اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا،
میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ میں نے اپنے اعمال نامے کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا میرے عدل سے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو اس نے کہا یہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک اپنا وجود دیکھ، کتنی نعمتیں تجھ کو دی ہیں، بتا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا، میری ایک نعمت کا بدل بتا۔ بال کھال ایک ایک چیز میں گنواؤں ٹائم لگے گا، ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے تو نے کس کا حق ادا کیا ہے یہ بتا دے، یہ تجھے میں نے اپنے فضل سے ہی دیا ہے۔ تو تجھے اگر توفیق ملی تو نے نیکی کی وہ بھی میرا فضل تھا، اب تو عدل کی بات کرتا ہے تو پھر بات کر، بتا تو نے کیا حق ادا کیا ہے میری کسی ایک نعمت کا بھی۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، توبہ کی، معافی چاہی تو بات بنی۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 روپے اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو مجھے 20 ملنے چاہیے، یہ میرا حق ہے، نہیں، یہ اس کا فضل ہے، مہربانی ہے، وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ توفیق ہمیں ملی ہے، یہ اس کا فضل ہے، مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔